بہت سے لوگوں کو انتظار ہے کہ ملک بھر میں بار کونسلز کے جو الیکشن ہیں ان کے نتائج کا حتمی اعلان کب ہوگا. ظاہر ہے ابھی حتمی اعلان تو نہیں ہوا، غیر حتمی جو نتائج آئے ہیں اس کے اوپر جو اب تک کی صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں. اور کے پی کے میں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی شکست کا معاملہ ہے اس پہ میں آپ کو کل ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کے پی کے سے کیوں تحریک انصاف کو جو ہے وہ شکست ہوئی ہے. اور اس میں ظاہر تحریک انصاف نے اس طرح سے طاقت کا استعمال کے پی کے میں نہیں کیا اس طرح سے، یعنی انہوں نے ابھی آ کے جو 42 کروڑ روپے جو اظہر مشوانی صاحب کا ٹویٹ ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں ان کی منظوری دی گئی تھی اور انہوں نے آ کے جسٹ اس کو جو ہے وہ اناؤنس کیا، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ تحریک انصاف کو نہیں ہوا. اور یہاں پہ ان کو کے پی کے اندر بدترین تحریک انصاف کو شکست ہوئی ہے. اور تحریک انصاف کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا صوبہ جہاں پہ تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے، ویسے تو انہوں نے ظاہر پنجاب میں بھی کلین سویپ کیا ہے، لیکن کے پی کے اندر کلین سویپ کرنے کے باوجود اس طرح سے ان کو شکست کیوں ہوئی ہے. خیر یہاں پہ جو کے پی بار کونسل ہے وہ اتنا زیادہ میٹر اس لیے نہیں کرتی تھی، یعنی اگلے 5 سال کے لیے، کیونکہ یہاں پہ کے پی کی اپنی حکومت ہے اور اصل جو فوکس تھا بہت زیادہ وہ تھا پنجاب کے اوپر کہ کسی طرح سے پنجاب بار کونسل تحریک انصاف کے ہاتھ آ جائے. اس کا تحریک انصاف کو فائدہ یہ تھا کہ ایک ہی نوٹیفیکیشن کے اوپر پورے پنجاب کی عدالتوں کا بائیکاٹ جو ہے وہ ممکن تھا. اب ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ایل ایف اور پروفیشنل گروپ جو حامد خان صاحب کا گروپ ہے انہوں نے جن لوگوں کو نومینیٹ کیا تھا بطور گروپ سب سے زیادہ نشستیں ان کے امیدواروں نے حاصل کی ہیں. اور انہوں نے ان سے کم جو ان کے نومینیٹڈ لوگ تھے انڈیپینڈنٹ گروپ کے، آسما جہانگیر گروپ جس کو کہا جاتا تھا، اب جو حکومتی گروپ ہے اس نظام کا سہولت کار گروپ ہے، اس نے ان سے کم نشستیں حاصل کی ہیں. البتہ آزاد جیتنے والے جو ہیں ان کے حوالے سے یہ واضح ہے کہ ان کو زر کے ذریعے، زور کے ذریعے، جبر کے ذریعے، خرید کے، لالچ دے کر، ان کا ضمیر خرید کر، جس طرح سے بھی ہے ان کو انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا کر اور پنجاب بار کونسل اپنے ہاتھ میں لے جائے گا، اس کے امکانات موجود ہیں. اور یہ وہ الیکشن ہے جن کا جب 1 نومبر کو انعقاد ہوا سیٹرڈے کے دن، تو اس دن آپ نے حسنات ملک صاحب کا ولاگ سنا ہوگا کہ بد انتظامی کی شکایات آئیں اور الزام آیا کہ اب بھی الزام آ رہا ہے کہ فارم 47 کے نتائج کی تیاری کی جا رہی ہے اور رد و بدل کے الزامات لگ رہے ہیں. اور کیونکہ اس وقت نا یہ نظام کسی صورت یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ پنجاب بار کونسل جو ہے وہ تحریک انصاف کے ہاتھ میں چلی جائے. دیکھیں تحریک انصاف کے اندر جو گروپنگ تھی اس کے اوپر ہم نے بات کی، میں نے تو ٹویٹس بھی کیے اور میں نے تو اس معاملے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ یہ معاملہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے. ابھی بھی جب میں نے مختلف لوگوں سے بات کی تو حامد خان صاحب کے اوپر سب سے زیادہ شکایات ہیں کہ انہوں نے امیدواروں کی سلیکشن میں تحریک انصاف کو آن بورڈ ہی نہیں لیا. بھائی جب ووٹ تحریک انصاف کی حمایت سے پڑنا ہے تو آپ نے تحریک انصاف کو آن بورڈ ہی نہیں لیا. کئی جگہوں پہ ایسی شکایات آئیں کہ ان وکیلوں کو پروفیشنل گروپ کا امیدوار نامزد کر دیا حامد خان صاحب نے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف پیش ہوتے رہے، جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کیس لڑتے رہے. اور اسی طرح سے آئی ایل ایف سے بھی کچھ لوگوں کو شکایت ہے، لیکن بڑا جو حصہ ہے وہ بہرحال شکایت کا ہے حامد خان صاحب سے. اس میں تحریک انصاف کو ابھی بھی دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اگر ابھی بھی پنجاب بار کونسل چلی بھی جاتی ہے اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون اور اس حکومت اور اس نظام کے پاس، لیکن تب بھی جو ان کے لیے جو بہت خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اتنا زیادہ یہ معاملہ پورے ملک میں اس کی ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے، اس کی امپورٹنس اسٹیبلش ہو گئی ہے. اب پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بار ایسوسیشنز کے جو سالانہ انتخابات ہوتے ہیں اس میں آپ کو بہت گہما گہمی نظر آئے گی، اس میں آپ کو بہت مومنٹم نظر آئے گا. اور اب پی ٹی آئی نے اپنا لوہا منوایا ہے، پی ٹی آئی نے دھول چٹائی ہے حکومتی گروپ کو. کیوں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس حکومتی گروپ نے پچھلے 3.5 سال میں اربوں روپے جو ہے وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے وہ وکیلوں کو دیے ہیں. انہوں نے وکیلوں کو کس طرح سے نہیں خریدا، پلاٹ دینے کا معاملہ ہو، کچھ بڑے وکلا کے چیمبر سے جج لگانے کا معاملہ ہو، ٹریبونلز کے جج لگانے کا معاملہ ہو، ان کے لوگ لگانے کا معاملہ ہو، ان کو اے جی آفس میں ایڈجسٹ کرنا ہو، ایڈوکیٹ جنرل آفس میں ایڈجسٹ کرنا ہو، ان کو اور ان کے کام کروانے ہوں. مطلب یہ پچھلے 3.5 سال سے 1 نومبر کے اوپر ان کا فوکس تھا. تحریک انصاف نے صرف 2 یا 3 ماہ اس کے اوپر ورکنگ کر کے اور انہوں نے اتنا بڑا جو ہے وہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. تو اگر تحریک انصاف اس میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ اگر اس میں سنجیدگی مزید دکھاتی تو اس سے بڑی وہ بہت بڑی تعداد میں اپنے امیدواروں کو کامیاب کروا سکتے تھے. خیر اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن ابھی بھی جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو آزاد ہیں، جو آزاد جیتے ہیں،
اگر ان کو دھونس کے ذریعے، دھمکی کے ذریعے، لالچ کے ذریعے ان کے ضمیر کو نہ خریدا جائے اور وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کریں تو پروفیشنل گروپ جو ہے وہ پنجاب بار کونسل ان کے ہاتھ میں آ سکتی ہے. گو کہ حسنات ملک صاحب کی رائے ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نظام افورڈ نہیں کر سکتا کہ پنجاب بار کونسل جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس آ جائے. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ بلوچستان میں بھی پروفیشنل گروپ جو ہے وہ جیت گیا ہے. 8 وہاں پہ نشستیں تھیں، 8 میں سے 6 جو ہیں وہ جیت گیا ہے پروفیشنل گروپ، یعنی حامد خان گروپ، تحریک انصاف کا گروپ. 6 وہاں سے امیدوار ان کے جیت گئے ہیں 8 میں سے. تو وہاں پہ تو بلوچستان بار کونسل تو ان کے ہاتھ میں آ گئی. جو سندھ بار کونسل ہے وہاں کل 33 سیٹیں ہیں، 33 میں سے 15 جیتے ہیں پروفیشنل گروپ نے، 15 جیتی ہیں انڈیپینڈنٹ گروپ نے، 3 آزاد ہیں. اور اب وہاں پہ سندھ حکومت ہے ان کی، اور اس کے چانسز یہی ہیں کہ سندھ بار بھی وہ جیت جائیں گے. سندھ بار میں بھی وہ اپنے گروپ کو جتوا کے اور وہ وہاں پہ سندھ بار بھی ان کے ہاتھ آ جائے گی. پھر آ جائیں اسلام آباد میں 5 میں سے 4 سیٹیں جو ہیں وہ حکومتی گروپ جیت گیا ہے. اور لیکن علیم عباسی صاحب جو ہیں ان کا ویسے جو پوائنٹ آف ویو رہا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز کے حق میں رہا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. لیکن یہاں پہ شکست ہوئی ہے تحریک انصاف کو اور پروفیشنل گروپ کو. 5 میں سے 4 سیٹیں وہ ہار گئے ہیں. لاہور ڈویژن کی جو 20 نشستیں ہیں لاہور میں 20 نشستوں میں سے 11 جو ہے وہ یہ اپنا پروفیشنل گروپ جو حامد خان صاحب کا اور آئی لیف جو ہے وہ اس وقت نام جاری کر رہے ہیں کہ 20 میں سے 11 لاہور کی ہم سیٹیں جو ہیں وہ جیت چکے ہیں. اور اسی طرح سے گجرانوالہ میں انہوں نے جو نام جاری کیے ہیں 10 میں سے 7 سیٹیں وہ جیت چکے ہیں. راولپنڈی میں 5 میں سے 3 سیٹیں وہ جیت چکے ہیں. اور جیسے حسنات ملک صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 11-12 پی ٹی آئی کے نظریاتی وکیل جو ہیں، جیسے آپ فیصل ملک صاحب کو دیکھ لیں، فیصل ملک صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں GH کو حملہ کیس میں، وہ جیت گئے ہیں. تو دیکھیں ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کا اس وقت اتنا ووٹ ہے کہ وہ تمام اس جو اختلافات ہوئے ہیں ان اور جو امیدوار دو انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے اور پھر ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے بہت سے امیدواروں پہ تحفظات تھے، اس کے باوجود اگر اتنی سیٹیں جیت گئے ہیں تو اس سے ظاہر اب پنجاب بار کونسل تو ان کے ہاتھ نہیں آئے گی اور اب 5 سال تک پنجاب بار کونسل جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون کے ہاتھ میں رہے گی. لیکن ایک جو اس میں اپرچونٹی سامنے ان کے آ رہی ہے اور ایک جو ان کی طاقت سامنے آئی ہے اس سے اب یہ ہے کہ جو بار ایسوسیشنز کے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، بار ایسوسیشنز میں یہ اب آسانی کے ساتھ اپنے امیدوار ہر جگہ سے کامیاب کروا سکتے ہیں. تقریباً پنجاب میں 90% جگہوں کے اوپر تحریک انصاف کی حمایت سے بار ایسوسیشن کے صدور آ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس بار کونسل نہیں ہے اور بار ایسوسیشن آپ کے ہاتھ میں، تو کم از کم آپ اس بار کے اندر تو آپ ہڑتال کروا سکتے ہیں. ہاں، بار کونسل کا فائدہ یہ تھا کہ ایک نوٹیفکیشن پہ پورے پنجاب کی تمام عدالتیں بند ہو جاتی، اور اب جب آپ کے پاس الگ الگ بار ایسوسیشنز ہوں گی تو اس بار ایسوسیشن کے اندر آپ ہڑتال بھی کروا سکتے ہیں، آپ ججز کو ٹکر بھی دے سکتے ہیں، آپ ججز کا ہاتھ بھی روک سکتے ہیں، آپ ان کو ناانصافی سے بھی روک سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے، تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تحریک انصاف کی سب سے بڑی دشمن خود تحریک انصاف ہے. عمران خان کے سب سے بڑے دشمن عمران خان کے اپنے لوگ ہیں. دیکھیں بہت سنسیئر ہیں عمران خان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ، بہت سنسیئر ہیں. لیکن میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اگر تھوڑا سا سٹینڈ لے لیتے، یہی ان کا مسئلہ ہے کہ وہ اس نظام کے خلاف وہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، بالکل وہ 1 قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندرونی معاملات کے اوپر ان کو بطور سیکرٹری جنرل جیسا سٹینڈ لینا چاہیے، وہ نہیں لیتے. یہ ان کی ایک ان کا کمزور پہلو ہے جس کو میں کمزور سمجھتا ہوں، وہ شاید سمجھتے ہوں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. دیکھیں اگر سلمان اکرم راجہ صاحب 10 رکنی ایک کمیٹی بنا کے، حامد خان صاحب نے بھی اصل ان کی بات نہیں مانی اور انہوں نے دیکھیں حامد خان صاحب نے نہیں بھی مانی تب بھی ان کو سٹینڈ لے لینا چاہیے تھا. لیکن شاید انہوں نے اس لیے نہیں لیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حامد خان صاحب پارٹی میں کیونکہ بہت پرانے ہیں اور بہت سینئر ہیں تو ان کا شاید ان کی ایک اس میں توہین ہوگی اور ان کے ایک تضحیق ہوگی کہ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کرتے ہیں. لیکن ان کو کرنا چاہیے تھا، ان کو 10 رکنی ایک کمیٹی بنانی چاہیے تھی. اس کمیٹی میں اگر 75 امیدوار سلیکٹ کرنے تھے اور 75 میں سے 20 کے اوپر ہوگا نا اعتراض ہوگا یا 25 کے اوپر ہوگا، ان کو جہاں پہ اعتراض تھا وہاں پہ ایک امیدوار کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا، اکثریت سے فیصلہ کرنا چاہیے تھا اور اس فیصلے کو اناؤنس کر کے اور پھر اس کے اوپر پورا مومنٹم بنانا چاہیے تھا. خیر ابھی بھی درجنوں ایسے لوگ ہیں جن کا اس میں کریڈٹ ہے. میں ابھی کسی کا بھی نام اس لیے نہیں لے رہا کہ پھر بہت سے لوگ ناراض ہوں گے کہ یار میں نے تو یہاں پہ زیادہ کام کیا تھا، آپ نے فلاں کا نام لے دیا. آگے جا کے ان کے نام بھی لیں گے. لیکن اس میں جو ایک اچھا ایک پاکستان کے لوگوں کے لیے، پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو ایک پوائنٹ یہی ہے کہ اس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ وکلا کی اکثریت جو ہے، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی اور آئی ایل ایف اور پروفیشنل گروپ جو حامد خان گروپ ہے ان میں اختلاف نہ ہوتا تو
کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے امیدوار اگر مشترکہ ہوتے تو بڑی آسانی سے وہ پنجاب بار کونسل کے الیکشن جیت گئے ہوتے. لیکن ابھی بھی اگر جو آزاد ہیں ان کو آزادانہ فیصلہ کرنے دیا جائے تو بھی پروفیشنل گروپ ILF جو ہے وہ پنجاب کی بار کونسل ان کے پاس ہوگی. اب جو گزر گیا سو گزر گیا. اب بھی اگر سلمان اکرم راجہ صاحب اس بات پہ سٹینڈ لیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں انتظار حسین پنجوتا صاحب ان کا یہ ہے کہ وہ بہت جونیئر ہیں اور حامد خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ یہ بہت جونیئر ہے اور وہ ان کے بارے میں پبلکلی باتیں کرتے ہیں. حامد خان صاحب دیکھیں, اب حامد خان صاحب جو ہیں ان کو عمران خان نے سینیٹر بنوایا, وہ سینئر ہیں, ان کا احترام اپنی جگہ, ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن اب وہ یہ بھی تو دیکھیں کہ جہاں پہ آپ کو ووٹ PTI کا چاہیے تو PTI سے بھی تو وہاں مقامی طور پہ پوچھیں. اب آپ نے اگر میاں والی کی مثال دیتا ہوں یا بکھر کی دیتا ہوں یا بہاولپور ملتان صرف مثال دے رہا ہوں, کہیں کے بھی آپ اگر وہاں پہ کسی کو آپ اپنا امیدوار نامزد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ووٹ وہاں پہ PTI کے وکیلوں کا چاہیے تو آپ PTI کو کنسلٹ تو کریں, PTI کی وہاں کے MNAs MPs ٹکٹ ہولڈرز کو کنسلٹ تو کریں. آپ ان کو کنسلٹ ہی نہیں کر رہے. اب ایسے لوگوں سے میری بات ہوئی جو کہتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو پروفیشنل گروپ نے امیدوار نامزد کر دیا جو میرے خلاف وہاں پہ پیش ہوتا رہا ہے, ہمارے کارکنان کے خلاف پیش ہوتا رہا ہے, اس کو ہم کیسے اس کا ہم وہ فلان جو ہے وہ تو ہے ہی نون لیگ کے فلانے MNA کے ساتھ وہ تو ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ نامزد کر دیا. اب آگے یہ فل ٹائم کام ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی بس چل جائے گا. اس کے اوپر ایک 8-10 رکنی ایک کمیٹی بنانی چاہیے سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان کی منظوری کے ساتھ, اور جتنے پاکستان بھر میں بار ایسوسیشنز کے الیکشن ہیں ہر الیکشن کو یہ سنجیدہ لیں, ہر جگہ پہ ڈسکشن کے بعد مقامی تنظیمات MNAs MPs ٹکٹ ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کے بعد وہاں پہ امیدواروں کو اگر سلیکٹ کریں تو ہر بار میں PTI ہوگی, ہر بار میں قیدی نمبر 804 ہوگا, ہر بار ایسوسیشن میں جو ہے وہ آئین کی بحالی اور کے حق میں اور آئین کی پامالی کے خلاف, انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف نعرے لگیں گے, آواز بلند ہوگی اور ججز کو ٹکر دیں گے وہ وکیل اور ججز کا ہاتھ پکڑ کے روکیں گے. بھئی یہ باریں بڑی تگڑی باریں ہیں, وکیل بڑے تگڑے ہیں, یہ تو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں ججز کو. بھئی وقت تو اب ہے ججز کا ہاتھ روکنے کا کہ آپ نا انصافی کر رہے ہیں. آپ اپنے ذاتی کیس میں تو اٹھا کے کوئی چیز مار دیتے ہیں جج کو, جو کہ غلط ہے, میں نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے کوئی چیز جج کو مار دیں یا آپ ججز کو تھپڑ مار دیں. ہم نے دیکھا ججز کو تھپڑ مارے ہیں وکیلوں نے, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کریں, اس کی کسی صورت آپ نہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں نہ اجازت دے سکتے ہیں, لیکن کم از کم یہ ہوگا کہ جب بار ایسوسیشنز PTI جیتی ہوئی ہوگی تو بار کے جب 10 عہدیدار اور ان کے ساتھ 50 وکیل کسی جج کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو جج کی کانپیں ٹانگ جائیں گی. یہ جج اتنے مضبوط نہیں ہوتے, اتنے یہ تگڑے نہیں ہوتے, جو کرپٹ ہوتے ہیں, جو آئین کے ساتھ وفا کر رہے ہوتے ہیں, جو اپنے حلف سے وفا کر رہے ہوتے ہیں, وہ بڑے دلیر ہوتے ہیں. وہ محسن اختر کیانی ہوتے ہیں, وہ جہانگیری ہوتے ہیں, وہ بابر ستار ہوتے ہیں, وہ سردار اعجاز خان ہوتے ہیں, وہ جسٹس سمن رفعت امتیاز ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے پھر جج ہوتے ہیں. اور جو اپنا جو کرپٹ ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں, وہ کمزور ہوتے ہیں, وہ مینیج ہوتے ہیں, وہ بزدل ہوتے ہیں, ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. تو اب یہ بڑا زبردست تمام تر ان کی آپس کی حماقتوں, لڑائیوں ان کے, اور پھر یہ یا تو یہ ہونا کہ ہر جگہ پہ مطلب کچھ جگہوں پہ یہ بھی الزام لگتا ہے کہ فلاں نے اس کو اس وجہ سے سلیکٹ کر دیا کہ اس کا اس سے ذاتی یہ مفاد تھا. اس طرح کے الزامات غلط ہوں گے, لیکن اس کا طریقہ پھر یہی ہے کہ آپ 10 رکنی جو ہے وہ کوئی کمیٹی بنائیں, انڈیپینڈنٹ, اس میں وکیل انڈیپینڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ جن کی ایک ساکھ ہو, جن کی کریڈیبلٹی ہو, ان کی آپ ایک کمیٹی بنائیں. آئندہ کے بار ایسوسیشن کے جو ہر سال الیکشن ہوتے ہیں اس کو تحریک انصاف کو بہت سیریس لینا ہوگا, اور اس پہ جو سٹینڈ لے سکتے ہیں وہ صرف سلمان اکرم راجہ صاحب لے سکتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی یہ سٹینڈ نہیں لے سکتا. ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو یہ بتائیں کہ ایک 10 رکنی کمیٹی بنائیں, عمران خان کی منظوری سے بنائیں, اور پھر وہ 10 رکنی کمیٹی اعلان کریں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے ایک بندہ نا چاہے جتنی بھی سنسیریٹی سے فیصلے کرے وہ ایک بندے کا فیصلہ ہوتا ہے. تو کلیکٹیو ایک وزڈم آنا چاہیے, کلیکٹیو ایک ڈیسیژن ہونا چاہیے, اور پتہ چلنا چاہیے کہ جس امیدوار کو آپ نامزد کر رہے ہیں اس کی پاکستان کے لیے کیا خدمات ہیں, پاکستان کے آئین کی بحالی کے لیے اس نے کیا کیا ہے, 26ویں ترمیم کے خلاف اس نے کیا کیا ہے, انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف اس نے کیا کیا ہے. جب آپ یہ ایک 10 پوائنٹس بنائیں گے تو ان 10 پوائنٹس کے اوپر پھر جس کو آگے آپ کی حمایت چاہیے وہ ان 10 پوائنٹس کے اوپر سنسیریٹی سے کام کرے گا. پھر وہ اپنے اس ضلع میں, اپنی اس بار میں ہر چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالی کے خلاف کھڑا ہوگا, جن کے اوپر ظلم جبر تشدد بربریت ہوگی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا, وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا, آنے والی نسلوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. پھر وہ بکے گا نہیں, پھر وہ کمپرومائز نہیں کرے گا. تو بہرحال اوور آل عمران خان قیدی نمبر 804 نے بہت ٹینشن دی ہے, اور اوور آل اگر آپ ابھی بھی جہاں پہ 2 امیدوار تھے آپ ان کے ووٹ کاؤنٹ کر لیں, اور تو وہاں پہ جیتا ہوا تھا امیدوار, اگر ایک ہی امیدوار ہوتا. اگر کنسنسس کے ساتھ تمام امیدوار ہوتے تو 75 میں سے 60 سیٹیں آرام سے
پروفیشنل گروپ اور آئی ایل ایف جیت گئے ہوتے اگر ان کے مشترکہ امیدوار ہوتے. ابھی بھی جو آئی ایل ایف کلیم کر رہی ہے وہ کر رہی ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ کوئی 35 سے 40 کے درمیان ہمارے آئی ایل ایف اور پروفیشنل گروپ کے بن رہے ہیں امیدوار، اور جو اس میں جو جیتنے والے ہیں، اور اس میں جو آزاد بھی ان کی حمایت سے جیتے ہیں. لیکن آزاد اب جیت گئے تو اب وہ یہ تھوڑی مانیں گے کہ آپ نے ہمیں حمایت کی تھی، اب تو وہ یہی کہیں گے تو ہم تو آزاد ہیں، تو وہ پھر پیسے لے کے کہیں اور چلے جائیں گے. اور یہ جو خبریں چلوائی جا رہی ہیں نا کہ 48 سیٹیں جیت لی احسن بھون نے اور اعظم علی تارڑ نے، اس پہ سوشل میڈیا پہ بہت سے دوستوں نے لکھا ہے اور درست لکھا ہے، یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ ایک ایسی ہوا اور فضا بنا رہے ہیں تاکہ جو آزاد ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں کہ یہ جیت گئے ہیں تو اب انہی کے ساتھ شامل ہو جاؤ. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اس وقت جو آزاد جیتے ہوئے ہیں ان کو ہر طرح سے مینیج کیا جا رہا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے ساتھ آ جائیں، حکومتی گروپ کے ساتھ آ جائیں، اور وہ آ بھی جائیں گے. بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کو لالچ بھی دیا جا رہا ہو، آپ کو تھریٹ بھی کیا جا رہا ہو، تو پھر آپ لالچ کو بھی ٹھکرا دیں اور آپ تھریٹ کو بھی مینیج کر لیں. بہرحال جب نام آئیں گے تو ان ناموں پہ بھی بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.